الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں حبر الامہ اور بحر العلم کا لقب حاصل کیا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور فرمایا اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیتوں کے شان نزول یعنی کس وجہ سے آیت نازل ہوئی جاننے میں سب سے ممتاز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اسی جان فشانی کا ثمرہ تھا، ورنہ اگر یہ صاحبزادگی کے زعام میں رہتے تو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوتا۔ خود آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ بخاری میں مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ شرما رہے کہ بھائی میں نورانی قاعدہ لے کے کیسے بیٹھوں، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، سفید داڑھی ہو گئی، شرم آ رہی، یا تکبر کی وجہ سے کہ مجھے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ماشاءاللہ اتنے چلے لگائیں، اتنے 4 مہینے لگائیں، اتنا علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مجھے سیکھنے کی کوئی محتاجگی نہیں ہے۔ علم تو وہ سمندر ہے نا، آخری سانس تک انسان، ہمارے بزرگ اللہ والے، ہمارے علماء بڑے بڑے آخر تک یہ کہتے تھے کہ ہم طالب علم ہیں، اور طالب علمی کا کارڈ بنا کے جیب میں رکھا ہوتا تھا، حالانکہ شیخ الحدیث ہوتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، اب یہ لفظ دیکھیں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اب اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنا یہ علم سکھائے گا نا، یا علم والوں کی صحبت سکھلائے گی۔ ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ کو 1 عربی پڑھا دیا میں تو اس کا غلام ہو گیا، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دلی اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص خاکساری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد ابراہیم رحمہ اللہ سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کسی دوسرے کو کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس قصے میں جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور انکساری معلوم ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی علم کا شغف اور اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے۔ محبت علم حاصل کرنے کے ساتھ، اور یہ نہ ہو تو کم سے کم درجہ یہ ہونا چاہیے کہ علم والوں سے محبت ہونی چاہیے اور اپنی اولاد کو علم سکھلائے۔ جس شخص کے پاس کسی حدیث کا ہونا معلوم ہوتا فوراً جاتے اس کو حاصل فرماتے، خواہ اس میں کتنی ہی مشقت، محنت اور تکلیف اٹھانا پڑتی، اور حق یہ کہ بے محنت اور مشقت کے علم تو درکنار معمولی سی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ تو ضرب المثل ہے کہ من طلب العلا سہر اللیالی، جو شخص بلند مرتبوں کا طالب ہوگا راتوں کو جاگے گا۔ دیکھیں، وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوں کے تیل جس قدر جلے ہیں نا، شاید آج تمہاری اتنی بجلی جلی ہو، نہیں جلی ہو۔ ہمارے یعنی کہ جو تیل جلتے تھے نا راتوں کو جاگ کے، علم جو اصل اس کی روشنی ہے وہ رات سے۔ حارث بن یزید رحمہ اللہ، ابن شبرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں حضرات عشاء کی نماز کے بعد علمی بحث شروع کرتے، صبح کی اذان تک ایک بھی جدا نہ ہوتا، چاروں جڑ کے ستون بن کے بیٹھے ہوئے، اور آپس کی بحث سے ہی علمی نکات اور جو فوائد ہوتے ہیں وہ نکلا کرتے تھے، حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کوئی لڑنے نہیں بیٹھتے تھے، آپس میں ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جب فجر ہو جاتی
لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امام زہری رحمہ اللہ عشاء کے بعد باوضو بیٹھ کر حدیث کا سلسلہ شروع فرماتے تو صبح کر دیتے۔ یہ تو ان کے واقعات ہیں، ابھی کا واقعے ہیں، ابھی کے واقعات ہیں کہ ہم نے خود اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ عشاء پڑھ کے اور دارالفتہ میں داخل ہوتے اور علمی کتابیں کھول کے اور شروع ہو جاتے اور فجر میں سبق پڑھانے آ جاتے۔ یہ اس زمانے کی حال ہے۔ یہ تو زمانہ کتنا اور ماشاءاللہ اعلیٰ تھا۔ دراوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کو میں نے دیکھا کہ مسجد نبی میں عشاء کے بعد سے ایک مسئلے میں بحث شروع فرماتے اور وہ بھی اس طرح کے نہ کوئی طعن و تشنی ہوتی نہ تغلیظ ہوتی، اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی اور اسی جگہ صبح کی نماز پڑھتے۔ دیکھیں، اور آج بھی نوجوان ماشاءاللہ جاگتے ہیں لیکن فلمیں دیکھتے، بعض دفعہ فجر ہو جاتی ہے، وہ بولتے ہیں اوہ ہو فجر ہو گئی، چلو اب سونے کی کریں، جلدی دیر ہو گئی بڑی۔ ابن فرات بغدادی رحمہ اللہ ایک محدث ہے، جب انتقال ہوا تو 18 صندوق کتابوں کے چھوڑے، جن میں سے اکثر خود اپنے قلم کی لکھی ہوئی تھی، اور کمال یہ کہ محدثین کے نزدیک صحت نقل اور عمدگی ضبط کے اعتبار سے ان کا لکھا ہوا حجت بھی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، 3 سال کی عمر میں باپ نے مفارقت کی، یعنی کہ علیحدگی، یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، لیکن محنت کی حالت یہ تھی کہ جمعے کی نماز کے علاوہ گھر سے دور نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ممبر پر کہا کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے 2000 جلدیں لکھی ہیں، 250 سے زیادہ خود ان کی اپنی تصنیفات ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی دقت، کوئی وقت ضائع نہیں جاتا تھا ان کا، 4 جز روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ درس کا یہ عالم تھا کہ مجلس میں بعض مرتبہ 1 لاکھ سے زیادہ شاگردوں کا اندازہ کیا گیا۔ عمرا وزراء سلاطین تک مجلس درس میں حاضر ہوتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے وزراء، وقت کے زمانے کے مال و دولت والے لوگ بھی حاضر ہوتے تھے۔ آج تو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے، مولوی کے سامنے کہاں حاضر ہوں، اس مولوی کو تو گالی دیتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا کہ نسلیں بگڑ گئیں، اور یہ ہوتا ہے، نسلوں کی نسلیں ایک شخص کی وجہ سے غلطی سے، اور اس کی نسلیں پوری جہنم میں چلی جائیں گی، اس ایک انسان کی غلطی سے، اس کو اندازہ ہی نہیں میں کیا کروں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ 1 لاکھ آدمی مجھ سے بیعت ہوئے اور 20,000 میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اور یہ تو ابھی کا واقعہ ہے، ایک بندے نے چلہ لگایا ادھر جو ہے نا افریقہ کے کسی دور دراز کے گاؤں کے اندر، 800 لوگ اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے 40 دن میں۔ 800 بندے اس ایک اکیلے نے مسلمان کر دیے۔ انہیں قرآن الگ اس نے تقسیم کرے، پانی کا کنواں بھی کھدوا دیا، صرف تبلیغ پہ نہیں کیا، اس نے کام بھی کیا ماشاءاللہ۔ ہم تو یہی نیت کریں بس 40 پورے ہوں بھاگیں وہاں سے۔ اس نے قرآن تقسیم کرے آخری دن، ایک کنواں کھدوا دیا، دوسرے کنویں کا انتظام کیا، 3 استاد اپنے خرچے پہ رکھ کے وہاں پہ آیا کہ ان کو علم سکھاؤ، آپ مسلمان ہو گئے نا۔ ہم بس قدر نہیں کر رہے۔ بہرحال ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ آدمی مجھ سے بیعت ہوئے اور 20,000 میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس سب کے باوجود شیعوں کا زور تھا، اس وجہ سے تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں۔ احادیث لکھنے کے وقت میں قلموں کے تراشے جمع کرتے رہتے تھے۔ مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میرے نہانے کا پانی اسی سے گرم کیا جائے۔ کہتے ہیں صرف غسل میت کے پانی گرم کرنے ہی کے لیے کافی نہ تھا، بلکہ گرم کرنے کے بعد بچ بھی گیا تھا۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ حدیث کے مشہور استاذ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ طبری مشہور مورخ ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین رحمہ اللہ کے احوال کے ماہر، 40 سال تک ہمیشہ 40 ورق روزانہ لکھنے کا معمول تھا۔ ان کے انتقال پر شاگردوں نے روزانہ کی لکھائی کا حساب لگایا تو بلوغ کے بعد سے مرنے تک 14 ورق روزانہ کا اوسط نکلا۔ ان کی تاریخ مشہور ہے، عام طور سے ملتی ہے کہ جب اس کی تصنیف کا ارادہ ظاہر کیا تو لوگوں سے پوچھا کہ تمام عالم کی تاریخ سے تو تم لوگ بہت خوش ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اندازاً کتنی بڑی ہوگی؟ کہنے لگے تقریباً 30,000 ورق پر آئے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پورا کرنے سے پہلے عمریں فنا ہو جائیں گی۔ کہنے لگے انا للہ، ہمتیں پست ہو گئیں۔
اس کے بعد مختصر کیا اور تقریباً 3000 ورق پر لکھی، اور علماء کا ذوق شوق اور آپس کی لڑائیوں میں فائدہ ہوتا تھا، یہ ہوا ہے۔ یہ بڑی بڑی تفاسیر جو ہیں یہ بڑے بڑے علماء کے آپس کی ٹکراؤ سے جو ہے نا لکھی گئیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں، جیسے دین میں آگے بڑھنے کے چکر میں خواتین کئی پارے پڑھ جاتی ہیں، ایک پڑھتی ہے 10 پارے، اگلی کو پتہ چلتا ہے وہ 12 پڑھ لیتی ہے، اس کو پھر پتہ چلتا ہے وہ 15 کر لیتی، یہ لڑائیاں ہیں۔ آج تو ہماری لڑائیاں بھی بدل گئی نا، لڑائیوں میں بھی اب مال میں آگے نکل، مال میں تو ان کا الٹ ہوتا تھا۔ تو تفسیر کا بھی قصہ ہوا، وہ مشہور ہے اور عام طور سے ملتی ہے۔ دارقطنی حدیث کے مشہور مصنف ہیں، حدیث حاصل کرنے کے لیے بغداد، بصرہ، کوفہ، واسط، مصر اور شام کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ استاد کی مجلس میں بیٹھے تھے، استاد پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی کتاب نقل کر رہے تھے، ایک ساتھی نے اعتراض کیا کہ تم دوسری طرف متوجہ ہو، کہنے لگے میری اور تمہاری توجہ میں فرق ہے، بتاؤ استاد نے اب تک کتنی حدیثیں سنائی؟ وہ سوچنے لگے۔ دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ شیخ نے 18 حدیثیں سنائی ہیں، پہلی یہ تھی، دوسری یہ تھی، اسی طرح ترتیب بار سب کی سب ماں سند کے سنا دی۔ حافظ اسرم رحمہ اللہ ایک محدث ہیں، حدیث کے یاد کرنے میں بڑے مشتاق تھے، شوق رکھتے۔ آج ہمارے بچوں کے شوق کیا ہیں؟ کارٹون، گیمز اور فلموں کے نام اور اینیمیشن موویز، اور یہ کون سا ورژن آ گیا ہے، ابھی کون سا چل رہا ہے، موبائل کون سا ماڈل ہے، کیا اسپیسیفیکیشن ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا پرائزز ہیں، کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے، لیکن ان کے شوق الگ۔ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے، وہاں خراسان کے 2 بڑے استاد حدیث آئے ہوئے تھے، حرم شریف میں دونوں علیحدہ علیحدہ درس دے رہے تھے، ہر ایک کے پاس پڑھنے والوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا، دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، دونوں کی حدیثیں ایک ہی وقت میں لکھ ڈالی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، حدیث حاصل کرنے میں ان کی محنتیں مشہور ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں نے 4000 استاذوں سے حدیث حاصل کی ہے۔ علی ابن الحسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک رات سخت سردی تھی، میں اور ابن مبارک مسجد سے عشاء کے بعد نکلے، دروازے پر ایک حدیث میں گفتگو شروع ہو گئی، میں کچھ کہتا رہا، وہ بھی فرماتے رہے، وہیں کھڑے کھڑے صبح کی اذان ہو گئی۔ حمیدی رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہیں جنہوں نے بخاری رحمہ اللہ اور مسلم رحمہ اللہ کی حدیث کو ایک جگہ جمع بھی کیا ہے، رات بھر لکھتے تھے، اور گرمی کے موسم میں جب گرمی بہت ستاتی تو ایک لگن میں پانی بھر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے، سب سے الگ رہتے تھے۔ بتائیں ایسے ان کو حضرات کو شوق کس وجہ سے لگے بھائی؟ دین کی تربیت سے، دین کی محنت سے، دین کے ماحول سے۔ اور یہ شوق جو ہے نا جس کو لگ جاتا ہے، بس سمجھ لیں کہ جنت کی منزلیں بڑھا لیتا ہے وہ انسان، جنت کی منازل اونچی سے اونچی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اس قدر محنت بھی کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے دنیا کی جو حیثیت ہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہے، وہ بھی حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی انسان کتنی تک و دوہ کرتا ہے، جد و جہد، کیسی محنت صبح سے رات تک۔ تو جو جنت ہے جس کی قیمت تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، جس نوجوان نے 400 سال اپنی زندگی لگا دی پہاڑ پہ کمرہ بنا کے عبادت کر لی، جب مرا اللہ نے حکم فرمایا فرشتوں کو بھائی اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو، اس نے آگے سے کہا نہیں آپ کی رحمت سے نہیں میری محنت سے، اللہ نے کہا بھائی میری رحمت سے ڈال دو جنت، اس نے پھر کہا یہ میری رحمت سے نہیں، آپ کی رحمت سے نہیں، میری محنت سے، یہ 400 سال محنت کری کوئی مذاق ہے؟ اللہ کو سمجھانے لگ گیا ہے نہیں، تو اللہ نے پھر فرشتوں کو کہا بھائی لے جاؤ اس کی حساب کر لو 400 سال کی عبادت کا۔ جب فرشتے لے گئے حساب کرا واپس لائے تو بتلایا کہ اللہ 400 سال کی عبادت ایکول ٹو 1 آئی، ایک آنکھ کے برابر ہو گئی 400 سال کی عبادت، اب باقی جو اعضاء ہیں اس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا اس کو جہنم میں پھینک لے جاؤ بھائی۔ جہنم جب لے جانے لگے تو رونے لگ گیا، یا اللہ نہیں ہے میری محنت سے نہیں، آپ کی رحمت سے ہی جنت میں ڈال دیں۔ تو بھائی 400 سال کی عبادت، یہ جو 11 فرشتے ان 2 آنکھوں پہ پہرا دے رہے ہیں، اس آنکھ کا ہم
یہ نعمت ہی آنکھ کی ایسی ہے، اس کا حق ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا، تو محنت سے ہوگا۔ اور یہ محنت اور یہ شوق اور یہ لگن کیسے ملے گی، کیسے حاصل ہوگی بھائی؟ یہ تو ماحول میں جڑنے کے بعد جو ہے نا پھر سارا ہر چیز اپنے ماحول کے اندر ہی بنتی ہے۔ ایک آپ نے اگر دنیا کی کھانے کی ایک چیز بھی بنانی ہے نا، اس کو پکانے کے لیے اس ماحول میں جانا پڑتا ہے، اس ماحول کے علاوہ وہ چیز پکتی نہیں ہے نہ بنتی ہے، اس ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ جوتا بنانا ہے تو اب جی بیٹھ جاؤ بھائی بناؤ، کیسے بنائے بھائی وہ ایک پورا اس کا سانچہ ہے، اس کے لیے آلات ہیں، اس کی چیزیں ہیں، وہ ماحول بنانا پڑے گا، پھر وہ جوتا بنے گا۔ جوتا ایسے نہیں بنتا، ایک کپڑا ایسے نہیں سلتا۔ تو ایک اتنا بڑا انسان اور اتنا بڑا دین کا کام اور اتنی بڑی جنت لینے کے لیے وہ اس کو ماحول میں تو جڑنا پڑے گا۔ ماحول میں بغیر جڑے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا حاصل نہیں ہوتی، دین کیسے حاصل ہوگا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے دیکھیں نا لوگ کتنا ماں باپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچے کو ایک ڈگری دلانے کے لیے۔ جب وہ کیلکولیشن کی جاتی ہے، حساب لگایا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے جی 60 لاکھ 65 لاکھ خرچ کر دیے ایک بچے کو بیچلرز کرانے کے چکر میں، پھر جا کے ڈگری ملی۔ اب اتنا خرچ کر کے اب وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اور دین حاصل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بس ایویں ہی میں جو ہے نا فری میں پھوکٹ میں کام ہو جائے، تو ایسا ناممکن ہے، یہ اللہ کے قوانین اور اصولوں کے خلاف۔ تو بھائی ماحول میں جو ہے نا جڑنا پڑے گا۔ اسی ماحول میں جوڑنے کے واسطے جماعتوں کا خروج ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی آسانی سے مقام پہ سمجھ نہیں آتی، جب تک نکلنا نہیں جاتا نا اپنا مقام کا چھوڑ کر بندہ نکلتا ہے نا۔ 3 دن جیسے جماعت اب جاری ہے جمعے کو نا، جمعہ ہفتہ اتوار، 14 اگست بھی ہے، ایک وہ چھٹی آ جائے گی اگر ہفتے کی آپ کی ہوتی ہے چھٹی، اور اتوار تو نارملی ہوتی ہے ہمارے یہاں چھٹی، اگر ہفتے کی نہیں تو ایک دن چھٹی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا انشاءاللہ، دنیا آخرت اس کی سنورے گی۔ بھائی یہی ہے وقت جو ہے نا، اس کے بعد کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا، نہ کوئی ایکسٹرا لائف ملے گی، ایک زندگی اللہ اور دے دے موقع، ایسا نہیں۔ نبیوں کو نہیں ملی، ہمیں کیا ملے گی؟ تو یہ غلط فہمی ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے، اور شیطان نے پھنسایا ہوا ہے، نکلنے نہیں دیتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ نکل گیا تو پھر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو ہم اس حوالے سے ذرا سنجیدگی سے سوچ لیں۔ ماشاءاللہ کافی سارے نام آئے، 30 ساتھیوں کے تقریباً نام ہیں یا اس سے بھی اوپر۔ تو جو ساتھی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی پکا عزم ارادہ کر لیں کہ بھائی ہم جمعے سے انشاءاللہ سہ روزے کی 3 دن کی جماعت میں ضرور جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں وقت جو ہے نا بڑا مختصر ہے، اب تو زندگیوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اتنے مقصد کم وقت میں ایسا تیزی سے وقت نکل رہا ہے کہ جو ہے نا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ یہ سب بے برکتی کی نشانی ہے، جو ہم لوگوں سے بھی سنتے ہیں نا کہ بھائی وقت کا پتہ نہیں چل رہا، ایسا لگتا ہے ابھی کل جمعہ تھا پھر جمعہ آ گیا، کل اتوار تھی پھر کل اتوار آ گئی، بلکہ آج آ گئے۔ تو ایسے بھائی زندگی جو ہے نا یہ سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے انسان۔ تو 3 دن کا ارادہ کس کس کا ہے بھائی؟ انشاءاللہ جماعت میں ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی ساتھیوں کا ہے۔ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے یہ بھی ارادہ کر لیں سارے کہ ہم انشاءاللہ سہ روزے کی جماعت میں ضرور جائیں گے، یہیں سے جائیں، اہتمام کر لیں، نیت کر لیں، باقی اللہ سے مانگیں کہ اللہ میرے لیے یہ بہتر ہے مجھے لے جائیں۔ اگر آپ مانگیں گے اللہ سے اچھی اور بھلائی کی چیز اور کامیابی تو مانگنی چاہیے۔ ہم دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں تو آخرت کی چیزیں کیوں نہ مانگیں؟ جو سب سے بڑی اور اصل کامیابی ہے نا وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہے، اور دنیا میں ہی وہ کامیابی آپ کو حاصل کرنی ہوگی۔ یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے نا، پرچہ تو ادھر ہی دینا ہے، پھر اس کے نمبر آگے ملنے۔ تو کامیابی کے لیے جو ہے نا یہی اسی زندگی کے اوپر اس کا مدار ہے سارا۔ تو ہم کوشش کر لیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں گے، 3 دن لگائیں، باقی بھائی یہ کام تو ساری زندگی کا ہے، صرف 3 دن کا کام تھوڑی ہے۔
3 دن میں تو آپ کو یہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے اچھا یہ بھی کوئی کام ہے، ایسے بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ انسان جب نکلتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم۔